شریف میں ہیں، نہیں گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تھے، جانے میں آنے میں تمام معاملات میں وہ تمہارے ساتھ تھے، اپنے جسموں کے ساتھ وہ مدینے میں تھے، ان کے دل میں چاہت تھی، جذبہ تھا، شوق تھا، تڑپ تمنا تھی کہ وہ اس جہاد میں ہمارے ساتھ ہوں، لیکن عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ ان کی دلی تمنا تھی، نیت تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیت یہ ہو، اگرچہ وہ گھر میں ہے، موقع نہیں ملا، کوئی عذر ہے، وہ جہاد میں برابر کا شریک ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، عذر نے اس کو روک لیا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں اجازت طلب کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احی والدہ کا، کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ففیہما فجاہد، بس والدین کی خدمت میں لگے رہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت یہی تمہارا جہاد ہے۔ جب دشمن ایک دم حلہ بول دیتا ہے، اس وقت وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے رہنے والے بسنے والوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، حالات کچھ نارمل ہیں اور کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، تو اس وقت پھر جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے، جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب پر فرض ہے، جس طرح نماز جنازہ سب پر فرض ہے، بعض لوگ محلے میں سے آ کر نماز جنازہ ادا کر لیں تو سب پر سے فرض اتر جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ جہاد بھی اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن حالات کی وجہ سے کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن فرض ہے۔ تو غالباً یہ وہی وجہ ہوگی کہ فرض کفایہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا والدین کی خدمت کرو، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت بھی جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مسلمانوں کی گھٹی میں یہ شامل ہے کہ وہ جذبہ جہاد سے ہر وقت سرشار رہیں۔ موجودہ حالات میں دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ لفظ جہاد کو عیب کے طور پر بتایا گیا اور جناب اس کے خلاف سازشیں کی گئی۔ نصابی تعلیمات اسلامیات میں سے سورۃ توبہ جس میں جہاد کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے، سورۃ انفال جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، ان صورتوں کو، ان آیتوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ سب سازشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں حالات ہوئے تو قوم کے ہر فرد میں، بچے بچے کے اندر جوش اور جذبہ جہاد، کفر اور شرک سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کاش کہ ہمارے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو، دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کا اہتمام ہو، اور ہمارے جو ہیروز ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، محمد بن قاسم، بڑے بڑے ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے جہاد کیے۔ کفر کے ایوانوں میں جو ہے وہ زلزلہ بپا ہوا، ہمارے ان ہیروز کے واقعات کو بیان کیا جائے، بتایا جائے، بلکہ
تعلیم کے نصاب میں اس کو شامل کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، تو یہی چیز کام آتی ہے۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو یہی چیز کام آتی ہے، لیکن بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے مثبت انداز میں کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی مصطفیٰ